السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں اور اسلامی بہنوں، ہر انسان کوشش کرنے کے باوجود اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور وہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ گناہوں کی سزا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک مسلمان سے، ایک بندے موحد سے بشری تقاضے کے مطابق جو خطائیں ہو جاتی ہیں، جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کی جو سزا اللہ رب العالمین کے ہاں متعین ہے، اللہ کی اس سزا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ گناہوں کی سزا سے بچنے کے 10 اسباب ہیں۔ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، 10 اسباب میں نے جمع کیے ہیں۔ 10 طریقے، 10 اسباب، 10 وسائل وہ ہیں جو آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ظاہر بات ہے، سب سے پہلی چیز گناہ کرنے کے بعد اس کی سزا سے بچنے کا پہلا طریقہ توبہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ اپنے اس گناہ سے خالص توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو۔ تمہارے ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ لیکن توبہ کے قبول ہونے کی 5 شرطیں ہیں۔ ایسے نہیں کہ صاحب ہم نے توبہ کر لیا ہو گیا، نہیں۔ توبہ کے صحیح ہونے کی، توبہ کے خالص ہونے کی، توبۃ النصوح کی 5 شروط ہیں۔ یہ 5 باتیں گناہ کرنے کے بعد اگر آپ توبہ کر رہے ہیں اور توبہ میں یہ 5 باتیں شامل ہیں تو آپ کا توبہ انشاءاللہ قبول ہوگا، ورنہ اس توبے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلی شرط اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ اس گناہ سے توبہ کر رہے ہوں، کسی دوسرے مقصد سے نہیں، کسی دباؤ سے نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ وہ گناہ چھوڑ کر کے توبہ کر رہے ہیں۔ دوسری شرط، آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں آپ وہ گناہ چھوڑ چکے ہوں تب توبہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کر بھی رہے ہیں اور توبہ بھی کریں، ایسا نہیں۔ توبہ کے قبول ہونے کی دوسری شرط، آپ وہ گناہ چھوڑ چکے ہوں اب توبہ کریں۔ گناہ میں ملوث رہتے ہوئے توبہ قبول نہیں ہے۔ تیسری شرط، آپ نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ پر آپ کو بے انتہا شرمندگی ہو، افسوس ہو، ندامت ہو، حیا آتی ہو کہ کیوں میں نے یہ گناہ کیا۔ ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، بس آپ نے گناہ چھوڑ دیا اور توبہ کریں، نہیں۔ آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے،
آپ کو افسوس ہونا چاہیے، آپ کو ندامت ہونی چاہیے، آپ کا سر جھکا ہونا چاہیے اس گناہ کی وجہ سے کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں ہوا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور توبہ کے قبول ہونے کی چوتھی شرط کہ آپ پکا اور پختہ ارادہ کریں کہ اب آپ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ گناہ پھر ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت آپ توبہ کر رہے ہوں اس وقت آپ کا یہ پختہ ارادہ اور پکا عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ اب میں یہ جرم، اب یہ غلطی اور یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ پختہ ارادہ ہونا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور پانچویں بات، سکرات سے پہلے اور سورج کے پچھم سے نکلنے سے پہلے آپ توبہ کریں۔ جب جان آپ کی حلق میں اٹک جائے تب توبہ قبول نہیں ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، سکرات سے پہلے توبہ قبول ہے۔ جب غرغرہ آنے لگے، جنت جہنم آپ کو دکھائی دینے لگے، پردے ہٹ جائیں، تب توبہ قبول نہیں ہے۔ تو سورج کے پچھم سے نکلنے سے پہلے اور سکرات سے اور غرغرہ سے پہلے، جان کے حلق میں اٹک جانے سے پہلے آپ توبہ کریں، تب توبہ قبول ہوگا۔ اور ایک چھٹی شرط توبہ میں بڑھا لیں کہ اگر کسی بندے کا آپ نے حق مارا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، تو توبہ کرتے ہوئے آپ اس بندے سے معافی مانگیں، اس بندے کے حق کو واپس کریں، تب آپ کا توبہ قبول ہوگا، ورنہ وہ حق آپ کے ذمے پھنسا رہ جائے گا اور آپ پکڑے جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان گنہگار ہے، گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر سزا متعین ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی سزا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ میں نے بتلایا کہ اللہ رب العالمین کے حضور خالص توبہ کریں، اور توبہ کے قبول ہونے کی یہ 6 شرطیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ گناہ کی سزا سے بچنے کا دوسرا طریقہ عام استغفار کے الفاظ، کثرت سے آپ استغفار کیا کریں۔ اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی، اللہم ارحمنی، استغفر اللہ، سید الاستغفار پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صحیح حدیث ہے یہ استغفار کیا کرے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ میدان جنگ سے ہی کیوں بھاگ کر کے نہ آیا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تو کثرت سے استغفار کرنا بھی اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے گناہوں کی سزا سے بچاتا ہے۔ سید الاستغفار آپ صبح و شام پڑھا کریں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انی لا استغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ، میں دن بھر میں 100 بار استغفار، 70 بار استغفار کرتا ہوں، اور بعض حدیث میں ہے 100 مرہ، 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو کثرت سے استغفار کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کو گناہوں کی سزا سے بچاتا ہے اور آپ کی گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی قوم سے کہا میں نے کہ استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے تمہارے گناہوں کو۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور یہ استغفار کے دوسرے فوائد۔ تو کثرت سے استغفار کیا کریں۔ استغفر اللہ رب اغفر لی،
اور اسی طریقے سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بہت سارے استغفار کے الفاظ ہیں۔ تو یہ کثرت سے استغفار بھی آپ کو بہت سارے گناہوں کی سزا سے بچا لے گا۔ گناہ کی سزا سے بچنے کا تیسرا طریقہ کہ گناہ کرنے کے بعد آپ فوراً نیکیوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو گناہ چھوڑ کر کے آپ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں۔ یہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا آپ کے گناہ کو مٹا دے گا، گناہ کی سزا کو ختم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں اور گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، ان کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض صحابہ کو وصیت کی، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، صحیح حدیث ہے، اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گی۔ تو گناہ کی سزا سے بچنے کا تیسرا طریقہ کہ گناہ ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور نیکی کے کاموں میں سب سے اہم چیز توحید ہے۔ اگر زندگی میں کہیں آپ کے شرک ہے، فوراً شرک کو چھوڑ کر کے اللہ کی توحید کو اپنا لیں۔ اللہ کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اس کا برابر نہ سمجھیں، کسی کو شریک نہ کریں۔ تو خیر کے تمام کاموں میں سب سے بڑا خیر توحید ہے۔ شرک اگر کر رہے ہوں، شرک کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے توحید کو اپنا لیں، برائی کو چھوڑ کر کے نیکیاں شروع کر دیں، یہ نیکیاں آپ کی برائیوں کو ختم کر دیں گی۔ خیر کے کاموں میں دوسرا سب سے بہترین عمل ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ گناہ ہو جائے، گناہ چھوڑ کر کے کثرت سے نیکی کریں، اور اس نیکی میں سب سے آسان نیکی جو ہے، جو آپ ہر وقت کرتے رہ سکتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے، وضو بے وضو، پاک ناپاک، ہر حالت میں آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر حال حال میں کرتے تھے۔ آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ٹوائلٹ سے نکلتے ہیں غفرانکا، تو کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آپ کے لیے جنت میں کھجوروں کے پیڑ اور پودے لگانے کے مترادف ہے، جنت میں اپنی جگہ ریزرو کرنے کے مترادف ہے۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر، یہ بھی آپ کے گناہوں کو مٹائے گا انشاءاللہ۔ اور توحید اور اللہ کے ذکر کے بعد عام نیکی کے کاموں میں بڑھ بڑھ کر کے حصہ لینا۔ گناہ اگر آپ سے ہو جائے، گناہ چھوڑ کر کے تمام نیکیوں کے کاموں میں بڑھ بڑھ کر کے حصہ لینا، یہ آپ کا ایسا کرنا آپ کے گناہ کی سزا کو مٹا دے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کس طریقے سے وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث سماعت کیجئے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا نفلی روزے کے بارے میں، تم میں کا کون آج روزے سے ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کے رسول۔ فقال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں کا کون آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نے کہا میں نے اللہ کے رسول۔ فقال فمن عاد منکم اليوم مریضا، کہا تم نے کہا کون کسی مریض کی عیادت کیا ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ،
حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں اللہ کے رسول. قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ, تم نے کہا کون کسی جنازے میں حاضر ہوا ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ, حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں اللہ کے رسول. فقال ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنہ, یہ خوبیاں جس کے اندر جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. تو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, گناہ ہو جائے اگر تو گناہ چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے جاؤ. ان الحسنات یذہبن السیئات, تو گناہ کی سزا سے بچنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد نیکیوں کی طرف آگے بڑھو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, کیسی بھی چھوٹی ہو نیکی پر اسے ہلکی نہ جان, رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. گناہ کی سزا سے بچنے کا چوتھا طریقہ, ایک مومن کے حق میں دوسرے مومن کی دعا. ظاہر بات ہے اس کے لیے آپ کو دوسروں کا دل جیتنا پڑے گا, دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا, دوسروں کے کام آنا پڑے گا, تاکہ دوسرے مسلمان آپ کے لیے دعائیں کیا کریں. آپ کا بھائی آپ کے لیے دعا کرے, آپ کا پڑوسی آپ کے لیے دعا کرے, آپ کے کمرے والا آپ کے لیے دعا کرے. گناہوں کی سزا سے بچنے کا چوتھا طریقہ مومن کے حق میں مومن کی دعا. جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ بھی آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا سے مومن کی دعا بچاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم, مومنوں کی ایک جماعت چلی گئی جو لوگ بعد میں آئے, یقولون, وہ ان مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور ان تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے, ہمارے ان بھائیوں کے جو ایمان میں ہم سے پہلے سبقت کر چکے, ہم سے پہلے جا چکے. اے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے اور ان گزر جانے والے مسلمانوں کے بھی گناہوں کو بخش دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اور اہل ایمان کے لیے ہمارے دل میں کوئی کینہ اور کپٹ باقی نہ رہ جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کو مومن کے لیے دعا کرنی چاہیے اور مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے اور اس سے اس کی مغفرت ہوتی ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے, صحیح حدیث ہے, علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استغفر للمؤمنین, جو شخص مومنین کے لیے دعا استغفار کی دعا کرتا ہے, مسلمانوں کے لیے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہے, فکان لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ, تو اللہ تبارک و تعالی جتنے مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کے لیے اس نے دعائیں کی ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مرد ہر مومنہ عورت کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کو نیکی عطا کرے گا. اس دنیا میں اگر 1 ارب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں اور ہم نے دعا کیا اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اے اللہ تبارک و تعالی تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے گناہوں کو بخش دے, تمام مسلم عورتوں اور مسلمہ عورتوں کے گناہوں کو بخش دے. پروگرام شروع نہیں ہوا شیخ, یہ آن لائن چل رہا ہے, پروگرام ابھی نہیں شروع ہوا ہے, یہ تو آن لائن درس چلا رہا ہوں. تو ہر مومن تو 1 ارب سوا ارب نیکیاں آپ کو حاصل ہو گئیں. تو گناہ کی سزا سے بچنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں دعا کرے مغفرت کی. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے, دوسرے مومنین کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے, تب آپ کا بھائی آپ کے لیے دعا کرے گا. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء المسلم لأخیہ عن ظہر الغیب مستجابۃ عند راسہ ملک مؤکل یقول آمین ولک بمثلہ, رواہ مسلم. جب ایک مسلمان اپنے مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے, اے اللہ تبارک و تعالی
فلاں فلاں کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے کمرے کے ساتھیوں کو خوشی عطا فرما، یا اللہ تعالی ہمارے دوستوں کو فلاں فلاں کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے اساتذہ کو خوشی عطا فرما دے۔ تو جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیٹھ پیچھے جب اس کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے اور کہتا ہے آمین، اللہ تیری دعا کو قبول کرے، وَلَكَ بِمِثْلِهِ، اور تجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسی عطا کرے۔ جتنی دعائیں تو نے ان لوگوں کو دی ہے، 1000 لوگوں کو یا 1,00,000 لوگوں کو، یہ 1,00,000 بار تیرے حق میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو گناہوں کی سزا سے بچنے کا چوتھا طریقہ میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک مومن کے حق میں دوسرے مومن کی دعا۔ ایسے ہی فرشتوں کی دعائیں، فرشتے بھی ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نیک اعمال کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے بھی بندہ بہت سارے گناہوں کی سزا سے بچ جائے گا۔ فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے بندہ اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جائے گا۔ فرشتے دعا کرتے ہیں مومن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ غافر میں، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے گرد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ لوگ اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے گناہوں کو بخش دے۔ ربنا وسعت کل شیء، وسعت کل شیء رحمتاً، اے اللہ تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے اور تیرا علم وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کیا، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی اتباع کی، یعنی مسلمان ہوئے، وقہم عذاب الجحیم، اور یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو گناہ کی سزا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں مل جائیں، ہم ایسے کام کریں کہ فرشتوں کی دعائیں ہمارے شامل حال ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، جس جگہ بندہ نماز پڑھتا ہے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ اس کی وضو برقرار رہتا ہے۔ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، یا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ تو بخاری کی حدیث کہ فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو گناہ کی سزا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں آپ کو مل جائیں، تو فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو گناہوں کی سزا سے بچا لے گا۔ گناہوں کی سزا سے بچنے کا 5واں طریقہ، ایصال ثواب کے لیے، میت کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ بھی مرنے والے کو اس کے گناہوں کی سزا سے بچا لیتے ہیں۔ بہت سارا کام، جیسے مثال کے طور پر میں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ کروں، اپنے ماں باپ کے لیے خیرات کروں، اپنے ماں باپ کے نام پر مسجد میں پنکھا لگوا دوں، اپنے ماں باپ کے نام پر کسی حافظ قرآن کی فیس بھر دوں، اپنے ماں باپ کے نام پر کسی مریض کے لیے دوا لا کر کے دے دوں، اپنے ماں باپ کے نام پر کوئی بھی اچھا کام کر دوں، تو یہ میت کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، اور میت کے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا۔ اپنے ماں باپ کے لیے میں دعا کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث، مشہور حدیث، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کھاتا بند ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جہاں سے اس کے کھاتے میں نیکی آتی رہتی ہے، اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ صدقۃ جاریۃ، ایسا کوئی صدقہ
وہ چھوڑ آیا ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہو. او ولد صالح یدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. او علم ينتفع به، یا کوئی علم ہو جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہوں، اس کا بھی ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے، اور میت کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. تو گناہوں کی سزا سے بچنے کا 5واں طریقہ وہ اعمال اور وہ اجر و ثواب کے کام ہیں جو ثابت شریعت سے کیے جاتے ہیں، اور میت کے حق میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ میت کو کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اس کو گناہوں کی سزا سے بچاتے ہیں. گناہوں کی سزا سے بچنے کا 6واں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان گنہگاروں کے حق میں جو موحد ہوں، جو اس حال میں مرے ہوں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، ہر نبی اپنی وہ دعا کر چکا، اس کی وہ دعا قبول ہو چکی. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے، میں قیامت کے دن اس دعا کی اتھارٹی استعمال کر کے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. لیکن یہ شفاعت کس کے لیے کروں گا؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، میری یہ دعا، میری یہ شفاعت انشاءاللہ ملے گی اس شخص کو من مات من امتی، میری امت کے اس شخص کو ملے گی جو اس حال میں مرا ہو لا یشرک باللہ شیئا، کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، توحید پر مرا ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. یہ بھی گناہوں کی سزا سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لم تشرک بی شیئا اتیتک بقرابها مغفرہ. اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ زمین بھر کے تو گناہ کیا ہو، لیکن اس حال میں آئے کہ شرک سے، ریاکاری سے تیرا دامن پاک ہو، تو موحد ہو، تو میں گناہوں کو بدل کر کے اتنی بخششیں اور مغفرت تجھے لٹا دوں گا. گناہوں سے بچنے کا 6واں طریقہ موحد کے حق میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. کثرت سے اپنے نبی پر درود بھیجیں. ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں اللہ کی ملتی ہیں. آ گیا جس کی وجہ سے بات کٹ گئی، تو جمعہ کے دن خاص کر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. تو گناہوں کی سزا سے بچنے کا 7واں طریقہ ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات، مصائب، بیماریاں اور پریشانیاں ہیں جن پر ہم اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں. یہ مشکلات، بیماریاں اور پریشانیاں بھی ہمیں، اگر ہم صبر کریں گے، ہمیں گناہوں کی سزا سے انشاءاللہ بچا لیں گی، کیونکہ ہم اس پر صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے ان مصائب اور مشکلات کے ذریعے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکھا الا کفر اللہ بها من خطایا. صحیح بخاری. کسی بھی مسلمان کو کوئی تھکان، کوئی ٹینشن، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف جو لاحق ہوتی ہے، حتیٰ کہ مسلمان کی زندگی میں کسی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پریشانی کے بدلے اس مسلمان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بخار کے بارے میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام صاحب سے کیا فرمایا؟
گئے ام صاحب کا کو دیکھنے کے لیے، پوچھا مالک یا ام صاحب تزفزفین، ام صاحب تمہیں کیا ہو گیا، تم کانپ رہی ہو؟ قالت الحمى لا بارک اللہ فیہا، اللہ کے رسول بخار ہو گیا ہے، اللہ اس کو ستیہ ناز کرے۔ آپ نے فرمایا لا تسب الحمى فإن الحمى يذهب الخطايا كما يذهب الكير خبز الحديد، بخار انسانوں کے گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے لوہار کی بھاتی لوہے کے مورچے کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ہماری یہ تو ایک الگ بحث ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ انسان کی زندگی میں جو مشکلات اور پریشانی اور بیماریاں آتی ہیں، اگر ان پر بندہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے گناہوں کو اس کی سزا سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گناہوں کی سزا سے بچنے کا 8واں وسیلہ ہمارے وہ چھوٹے بچے ہیں جو بچپنے میں وفات پا گئے اور ہم نے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے بچے کا انتقال ہوا، لیکن اس حالت میں اگر بندے مومن اللہ کے حوالے معاملہ کر دے اور صبر کرے تو وہ چھوٹے بچے جو بلوغت سے پہلے وفات پا چکے ہیں، اس باپ اور ماں کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش کا، اللہ کی سزا سے بچانے کا، جہنم سے بچانے کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کے حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من الناس مسلم، لوگوں میں کوئی بھی مسلمان یموت له ثلاثة من الولد، جس کے 3 بچے وفات پا گئے ہوں، لم يبلغ الحنثى، جو بالغ نہ ہوئے ہوں، بچپن میں جس مسلمان کے 3 بچے وفات پا گئے ہوں اور اس نے صبر کیا ہو، الا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے اور اپنے رحمت اور فضل و کرم کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور حضرت ثابت بنانی کی وہ حدیث کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے فرشتے سے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کو وفات دے دی، اس کے جگر کے ٹکڑے کو موت دے دیا؟ فرشتہ کہتا ہے اللہ میں نے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتے سے کہ جب میرے بندے کا بچہ یا بچی جو بھی ہو بچپنے میں تو نے ان کو موت دے دی، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے حمدک واسترجع، الحمدللہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جو اپنے بچے کی وفات پر صبر کیا، الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون جس نے کہا، اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ، وسموا لہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ بیت الحمد ان تمام مسلمانوں کے لیے ہے جن کے بچے چھوٹ پنے میں وفات پا گئے ہوں اور انہوں نے صبر کیا ہے، ایسے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بیت الحمد عطا کرے گا جنت الفردوس میں۔ تو گناہوں سے بچنے کا 8واں وسیلہ ہمارے وہ چھوٹے بچے ہیں جو بچپنے میں وفات پا گئے اور ہم نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی اور صبر کیا۔ گناہوں کی سزا سے بچنے کا 9واں طریقہ، بچیاں ہماری بیٹیاں، ہاں جن کی پیدائش پر ہم عقیقہ نہیں کرتے، جن کی پیدائش پر ہم مٹھائی نہیں بانٹتے، جن کی پیدائش پر ہم کسی کو بتاتے نہیں، جن کی پیدائش پر ہم منہ بسورتے ہیں، یہ بچیاں آپ کے لیے گناہوں کی سزا سے بچنے کا ذریعہ، آپ کی یہ بیٹیاں آپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہیں۔ یاد رکھیے بیٹیوں کی پیدائش پر بیٹوں سے کم خوشی نہ منائیے، یہ بیٹی آپ کے لیے دنیا میں بھی جنت ہے اور میدان محشر میں بھی آپ کو جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بچیاں آپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہیں، جنہیں ہم نے بغیر کسی گرانی کے، بغیر کسی تھکاؤ کے انتہائی مشقت سے پرورش کی، ان کی صحیح تربیت کی اور ان کی شادی کر دی۔ یہ بیٹیاں ہماری
قیامت کے دن ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا سے بچائیں گے، جہنم میں جانے سے بچائیں گے، پردہ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گے ہمارے لیے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو جہنم میں نہیں چلے دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت آئی، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں۔ اصل میں کیا ہے، آدمی بیٹوں پر تو خرچ کرتا ہے، بیٹوں کی اچھی پرورش کرتا ہے کہ بیٹے تو پھر کما کر کے کھلائیں گے، بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، لیکن بیٹی تو اس کو کچھ نہیں دے سکتی، اس لیے بیٹی کے لیے یہ بوجھ محسوس کرتا ہے۔ ایسی حالت میں جو شخص بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہو، ان کی اچھی پرورش کرے، اچھی دیکھ ریکھ کرے، صحیح تربیت دے، وقت پر شادی کر دے، یہ بیٹیاں اس کو قیامت کے دن گناہوں کی سزا سے بچائیں گے۔ ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں۔ فسألتنی، اس نے کچھ سوال کیا، بھیک مانگ رہی تھی۔ فلم تجد عندی، وہ کہتی میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور رکھا ہوا تھا، میں نے ایک کھجور اس عورت کو دے دیا۔ فقسمتها بین ابنتی، اس نے کھجور کو چیرا، آدھا اس بیٹی کو دیا، آدھا اس بیٹی کو دیا۔ ثم قامت فخرجت، پھر اٹھی اور چلی گئی۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی گھر آئے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ ایک عورت آئی تھی مانگنے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، میں نے ایک کھجور دیا، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو، دوسرا دوسری بیٹی کو دیا، اور خود کچھ نہیں کھایا، چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یلی من ہذه البنات شیئا، جو شخص ان بیٹیوں کی رعایت کرے، حفاظت کرے، ان کا اہتمام کرے، ان کی کفالت کرے، فاحسن الیہن، اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کننا لہو سترا من النار، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ یہ حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کی۔ آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی، آپ کو گناہوں کی سزا سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ ہائے ہائے کیا مبارک ہے یہ بیٹیاں۔ تو بیٹوں کی بھی پیدائش پر خوشی منائیے، بیٹیوں کی بھی پیدائش پر خوشی منائیے، اور بے انصافی نہ کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور آخری بات، گناہوں کی سزا سے بچنے کا طریقہ، اللہ کی عام بخشش، عام معافی، عام رحمت۔ جب سارے وسیلے ختم ہو جائیں گے، کوئی شفاعت، کوئی طریقہ نہیں بچے گا، تو اللہ تعالیٰ آخر میں اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری پڑ گئی، غالب آ گئی۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل کرے، اپنا کرم نازل کرے، اپنی بخشش کا سایہ ہمارے اوپر کرے، ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے، انہیں قبولیت بخش دے، اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی زندگی سے بچائے، ہمیں تقوی عطا کرے، حرام کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔